السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رئیس اعظم حیدری آپ کے سامنے اللہ کے راستے میں نکلنے کے آداب و ادا اور اعمال سماعت فرمائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر وحد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری قوم سے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ سب سے زیادہ تکلیف عقبہ طائف کے دن اٹھانی پڑی۔ میں نے اہل طائف کے سردار ابن عبید یالیل بن عبد الکلال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھ پر ایمان لا اور میری نصرت کرو اور مجھے اپنے ہاں ٹھہرا کر دعوت کا کام آزادی سے کرنے دو، لیکن اس نے میری بات نہ مانی۔ میں طائف سے بہت غمگین اور پریشان ہو کر اپنے راستے پر واپس چل پڑا۔ قرن سالی مقام پر پہنچ کر میرے اس غم اور پریشانی میں کچھ کمی آئی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکارا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور پہاڑوں پر متعین فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کفار کے بارے میں جو چاہیں اسے حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دے کر سلام کیا اور عرض کیا، اے محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ آپ مجھے جو چاہیں حکم فرمائیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں مکہ کے دونوں پہاڑوں ابو قیس اور احمر کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور ان کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سامنے سے ایک دیہاتی شخص آتے ہوئے نظر آئے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، اپنے گھر جا رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں کوئی بھلی بات چاہیے؟ انہوں نے کہا، وہ بھلی بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پر کون گواہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ درخت گواہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا جو وادی کے کنارہ پر تھا۔ وہ درخت زمین کو پھاڑتا ہوا آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 3 مرتبہ گواہی طلب فرمایا۔ اس نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرما رہے ویسا ہی ہے۔ پھر وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ سب کچھ دیکھ کر دیہات کے رہنے والے وہ شخص بڑے متاثر ہوئے اور اپنی قوم کے پاس واپس جاتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر میری قوم والوں نے میری بات مان لی تو میں ان سب کو آپ کے پاس لے آؤں گا، ورنہ میں خود آپ کے پاس واپس آؤں گا اور آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ جتنی تکلیفیں طائف کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں، اتنی تکلیفیں کہیں پر نہیں ملے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ قبیلے والے اپنے لڑکوں کو پیچھے کر دیا اور بچے پتھر مار مار کر لہولہان کر خون سے تر پیر، اور وہ پھر باغ میں جا کر کے وہ تشریف رکھے۔ ایک باغ ہے جو باغ میں دیکھ کر آیا ہوں طائف کی سرزمین پر، طائف کے وہ باغ آج بھی ویسے ہی ہے، وہ کھنڈر نما ہے اور اس کے جو ہے نا مکان جو ہے مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تھا کہ جاؤ فرشتے، تم اللہ کے رسول جو فرمائے وہ حکم کر دینا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کہ نہیں، آنے والے دنوں میں انہی کے لوگوں میں سے لوگ پیدا فرمائیں گے جو ہماری اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہمارے حکم کو ماننے والے۔ یہ صبر اور یہ تکلیف، میں نے دونوں کو دیکھے، تکلیف اور اس پر صبر۔
کون ایسا پیغمبر ہے، کون ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو اس طرح کی تکلیفیں اٹھانے کے بعد جس کے لیے فرشتے آ گئے اور کہہ کے حکم دیے۔ آج ہم لوگوں کے ساتھ تو کوئی معاملہ یا کوئی دایاں بایاں خالی کھڑا ہو جاتا، بولے چلو مارنے تو چلو مارتا ہے، معاف کرنے کی تو بات ہی نہیں۔ یہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسنہ، یہ عمل، یہ اعمال۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی درگزر کرنے کا معاملہ عطا فرمائے، کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہو۔ شیطان ہم لوگوں کا سب سے بڑا دشمن ہے میرے بھائی، شیطان کو جھٹکتے رہیے، پٹکتے رہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ بہت امتحان ہے مومنوں کے ساتھ۔ آج پوری دنیا میں جو اسلام کے ماننے والوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ حکمراں طبقہ 57 کنٹری کے حاکم حکمراں یہ منہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے لے گا۔ کہا جاتا ہے نا کہ ظالموں سے اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یعنی مظلوموں پر ظلم کریں، تو ظالم کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے، بس اپنی کرسی گدی بچانے کی فکر میں ہے، اور وہ نہیں معلوم کہ اس کے بعد کیا انجام ہوگا۔ آپ کو حکومت دی گئی ہے، آپ کو حاکم بنایا گیا، تو آپ سے تو سوال ہوگا، آپ سے سوال ہوگا۔ اس وقت کیا جواب دیں؟ ارے عام آدمی، عوام رعایا تو بہت کمزور ہے، بیچارہ کیا کرے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں۔ آپ حکومت لے کے، باغ ڈور لے کے، آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں، فوج ہے، طاقت ہے، ہتھیار ہے، پھر بھی آپ خاموش، صرف اپنی گدی بچائیں۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ کو انصاف کرنا ہوگا۔ اگر غریبوں پر، مزدوروں پر، بے کسوں پر، بیواؤں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر ظلم ہو رہا، تو آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ ایمان کا 3 درجہ ہے، کہ ظالموں کو بڑھ کے روک دو اگر طاقت ہے تو، اگر وہ بھی نہیں ہے تو زبان سے بولو، اور زبان سے بھی نہیں بول سکتے تو دل سے نفرت۔ کہاں دل سے نفرت کرتے ہیں؟ اسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، چائے پانی گپ سپ کر رہے، اپنا کام ہو، اپنا کام چلتا رہے، نہ لڑ رہے ہیں، نہ بول رہے ہیں، نہیں بولنے کی بھی طاقت، بولنے میں بھی ڈرتے ہیں۔ وہ چاہے شاعر ہو، ادیب ہو، صحافی ہو، جو بھی ہو، اپنے اشعار میں بھی نہیں بول سکتے، بولے میرے اخبار میں شائع نہیں ہوگا، ہمیں پروگرام نہیں ملے گا۔ مقرر بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اگر یہ اس طرح سے بات کرتے ہیں، مجھے کوئی جلسے میں نہیں بلائے گا، حکومت وقت کی نظر میں رہوں گا ہر وقت۔ اللہ کہتا ہے تو مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم سے سارے لوگ ڈریں گے، یہاں تک کہ جو ہے نا، اگر تم مجھ سے نہیں ڈرو گے تو تم کیڑے مکوڑوں سے بھی ڈرو۔ تو یہ ایمان کا درجہ ہے، یہ ایمان ہے، ایمان کی طاقت ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو وہ جذبہ، وہ قوت، وہ ایمانی طاقت دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کو بھی پھیلانے میں سب ہے۔ اس میں بھی لوگ تھوڑی ہٹائیے، رئیس اعظم حیدری بک رہے ہیں اپنے دل، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس حدیث کی بات کر رہا ہوں، اس حدیث کو پڑھ کے شاید کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔